جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اور عمل کی اہمیت اور فضیلت جانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں جو کہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلے مہینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب کہا. اللہ کے رسول کی حدیث سے صحیح مسلم میں موجود ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان میں جو فرض روزے ہیں اس مہینے کے بعد افضل روزہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ محرم الحرام کا عاشورہ کا روزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے ہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے یعنی امت پر روزے فرض ہونے سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے محرم کا روزہ فرض کیا گیا تھا. محرم کا روزہ صحابہ اکرام رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے. جیسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے فرض کیا تو اس وقت یہ نفل اور سنت میں شمار کیا گیا، جو چاہے رکھ سکتا ہے اور اس کی فضیلت بتا دی گئی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محرم ایک بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے جس میں ایک روزہ ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ محرم الحرام کے عاشورہ کو ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں گزرے ہیں. جیسا کہ حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دلایا، جب زلزلہ اور طوفان سے نوح علیہ السلام ان کے کشتی والے بچ کر نکلے، تو اس دن محرم الحرام کا 10واں دن تھا جس پر نوح علیہ السلام بھی روزہ رکھے تھے. اس کے بعد کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دلائے تو اس وقت یہودی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی اہمیت بتا کر کہا کہ یہ روزہ ضرور رکھا کریں. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا کہ جو محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے کہ احتسب علی اللہ، کہ اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے رکھنے والے کو مکمل پچھلے 1 سال گناہ معاف کر دیتا ہے. محرم الحرام کا ایک عاشورہ کا روزہ اپنے 1 سال کے گناہ معاف کرنے کے برابر ہے. تو اس وجہ سے محرم الحرام کا یہ روزہ خاص طور پر رکھا کریں. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بخاری میں الفاظ موجود ہیں. ابن عباس اس کی روایت کرتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام صوم فضل على غيره الا هذا اليوم يوم عاشورہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو بھی روزے کے ایام گزرتے تھے اس میں سب سے زیادہ خواہش اور امید کے ساتھ، بہت ہی زیادہ تڑپ اور لگن کے ساتھ جو اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے وہ رمضان کے بعد محرم حرام کا عاشورہ کا روزہ اور یوم عرفہ جو حج کے دن ہوا کرتا ہے. وہ 2 روزوں کا اللہ کے رسول نے بہت ہی زیادہ دلچسپی کے ساتھ رکھا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو اس کی اہمیت واضح کرتی ہے. تو اس وجہ سے محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے اس وقت ضرور روزہ رکھا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.